معاملے تو کمپلیکیٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی میاں صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ تو ابھی باہر طور برقرار ہے. ایک عارضی طور پہ انہیں ریلیف دیا گیا تھا علاج کی غرض سے باہر جانے کا, لیکن ان کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہیں. جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوگی تو اس وقت تک میاں صاحب کے لیے راستہ شاید نہ کھل سکے. اور پھر سپریم کورٹ سے جو نااہلی ہے, یہ بھی پھر آخر میں معاملہ سپریم کورٹ دوبارہ پہنچے گا کہ جہاں پر ایک اور قانون سازی کے ذریعے جو نااہلی کی ٹرم ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے 5 سال کے لیے. اب اس کے اوپر کوئی پٹیشنر پہنچ جائیں گے, وہاں پر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا رائے دیتی ہے. لیکن قطع نظر ان تمام چیزوں سے ماریا, آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک لفظ استعمال کیا, سیاسی تھیٹر. پاکستان کی عوام کے لیے تو یہ سیاسی تھیٹر سے زیادہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر ان کے سامنے کچھ کردار ہوتے ہیں. وہ کردار اقتدار کی رسا کشی میں اتنے آپس میں مگن ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ان سے لا تعلق ہو جاتی ہیں. آج جس وقت ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں, جس وقت الیکشنز ہوں گے, مجھے فرینکلی بتائیے کہ کسی جماعت کے پاس پاکستان کے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے کیا حل ہے, قابل عمل حل, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. سب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اور لیول پلینگ فیلڈ سادہ الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں آشیرواد مل جائے. اچھا, جس کو آج آشیرواد مل جائے گی وہ خوش ہوگا, اور جس کو نہیں ملے گی وہ سیخ پا ہوگا, اور سیخ پا ہو کے وہ یہی تقاضا کرے گا ایک ناراض بچے کی طرح کہ مجھے بھی مل جائے. آپ نے ٹھیک کہا کہ 2008 اور 2013 کے جو الیکشنز تھے وہ نسبتاً بہتر تھے, لیکن جس طرح یک جان یک قلب ہو کے عمران خان صاحب کی حمایت کی گئی, انہیں حکومت میں لایا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو کنٹروورشل الیکشنز تھے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آر ٹی ایس کا بھی فیلئر ہوا. جی جی جی. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو کیا پاکستان میں استحکام آ سکا؟ وہ جماعتیں جنہوں نے آر ٹی ایس کا فیلئر دیکھا, کیا وہ گھر آرام سے بیٹھ گئیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت تو نہیں کرنے دی. تو جو آنے والا الیکشن ہے, اس الیکشن کے اندر بھی اگر لیول پلینگ فیلڈ عوام کے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, تو جو لوزر ہوگا کیا وہ ان لوگوں کو حکومت کرنے دے گا جو حکومت میں بیٹھے ہوں گے؟ ڈس فنکشنل رہے گا, تو ڈس فنکشنل رہے گا. ہمیں اس کانٹرڈکشن کو دور کرنا ہے ایونچولی کسی نہ کسی موقع پہ, کہ ہم اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے اور کتنا ہونا چاہیے. یہ کانٹرڈکشن ہم ابھی تک طے نہیں کر پائے, اور اس کانٹرڈکشن نہ طے کرنے کی وجہ سے پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے, 25 کروڑ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. نہیں ہے, ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے فرینکلی اب کسی کے پاس, کسی سیاسی جماعت کے پاس نہ پولیٹیکل ایجنسی ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ میرا خیال ہے اب اس وقت کیا بولیں اوڈیسٹی ہے, اگر میں بہت ہی اس کے اندر ماریا ہم اگر گفتگو کا کانٹیکسٹ یہ رکھیں کہ جناب ہم پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آج ہم 25 کروڑ ہیں, کل کو ہم 30 کروڑ ہوں گے, پھر 35 کروڑ ہوں گے. یہ اس عوام کا جو یہ اتنا بڑا پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے, ان کے لیے اس ملک میں نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ انصاف ہے. تو جب تک ہم یہ آپس کی اشرافیہ لڑائیاں طے نہیں کرے گی تو لوگ تو سفر کرتے رہیں گے, پھر کسی سے نہیں چلے گا, اور کسی سے نہیں. گورننس آلریڈی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے, ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. بلا شبہ نیک نیتی سے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے, جس طرح SIFC بنائی گئی, لیکن یہ کام نہیں کر رہی. ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, ایک آپ فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز پرائیویٹائز ہو جائے, یہ چیز پرائیویٹائز ہو جائے, پر یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. اور یہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی ہوگا جب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں گے. ایک میں تھوڑا سا بحث کو آگے لے کے جاتی ہوں. عامر صاحب, عامر الیاس رانا, آج ایکچولی 2 عامر ہیں ہمارے شو میں اوپر. عامر الیاس رانا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کی, پچھلے 20 سال کی ایک ہسٹری بھی پیش کر دی. اب جو آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ منظر نامے میں, کیا ایک تو آپ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کیا نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب آپ کو دونوں الیکٹورل پروسیس سے باہر دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈرامہ تھیٹر جو کچھ بھی کہا ٹھیک ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو مصطفیٰ صاحب نے بات کی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب کو بھی 4 اگست کی رات یاد آیا تھا PDM اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ, کہ آپ دیکھ لیں جب ان کو اگلے دن صبح پتا تھا کہ سزا ہونی ہے. اور یہاں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کس سے کیا مطالبہ کر رہے ہوں. اگر پیپلز پارٹی جب یہ بات کرتی ہے کہ PMLN سے چاہیے, تو تب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ سندھ کے اندر سسٹم کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے, میں صرف لفظ کوشش کا کہوں گا, 15 سال کی ایک محنت کے بعد ایک سسٹم محنت شاکہ کے ساتھ بنایا گیا ہے, تو اس کو توڑنا اور ادھیڑنا آسان نہیں ہے. جبکہ خاص طور پہ انہیں پتا ہو کہ شاید گیم دوبارہ انہی کے ہاتھ میں یعنی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے تو لوگ پھر نہیں چلتے. کوششیں ہو رہی ہیں, بنتی نظر نہیں آ رہی. باقی آپ پاکستان کی سیاست کو اسی طرح ہی دیکھیں کہ PTI کٹ ٹو سائز
ہو چکی ہے، شاید تھوڑی سی اور بھی ہو جائے، انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ اور نواز شریف صاحب کا آپ نے خود بتایا کہ جب 2008 میں الیکشن ہوئے، اور وہ تو تبھی آئے تھے نا جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی، وہ بھی سعودی عرب سے ایگزائل سے، ان کو بھی اجازت مل گئی کیونکہ جنرل مشرف نے دونوں کا کہا تھا کہ یہ دونوں الیکشن میں نہیں ہوں گے، اور جب محترمہ آ گئی تو نواز شریف بھی آ گئے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور چیزیں آ کے مشرف صاحب کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ بے شک محترمہ کی اسیسینیشن ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت کردار مل گیا، آصف علی زرداری صاحب نے سنبھال لیا، اور پنجاب میں بالکل جو نئے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ نون کے جیت گئے، اس وقت وہ مار کھائے ہوئے لوگ تھے اور رستہ ملا تھا اور لوگوں نے ووٹ کیا تھا۔ اب آج سچویشن یہ ہے کہ 2018 میں جس طریقے سے پی ایم ایل این کو بند کیا گیا تھا، اس کے باوجود پی ایم ایل این نے سیاسی دھارے میں رہنا پسند کیا، اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا اور اپنے لیے گنجائش نکالی کہ ان کے لوگ الیکشن لڑ لیں۔ خان صاحب کا المیہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو 25 مئی کیا اور وہ جو لفظی مذمت ہے اس سے آگے بات نہیں گئی، اور چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی دیکھیں، کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیزیں 2 دفعہ آئیں، پھر میٹنگیں بہت ساری ہوئیں، پھر 120A 2 ہفتے پہلے خان صاحب کے اوپر لگ چکا ہے پنجاب کے اندر، اور وہ 9 مئی کے حوالے سے، اور 25 مئی 9 مئی ہے، 25 دوسرے میں حوالہ دے گیا۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ کیا بننے جا رہا ہے کہ سائفر کیس کل ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، وہاں 25 گواہ ہیں، لیکن وہ 1-2 منٹ میں سرکاری ملازمین کی سٹیٹمنٹ ہو جانی اور 1 مہینے کے اندر اسے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہے، اور نواز شریف جب آ رہے ہیں ان کا بھی 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، کل یا پرسوں آپ کو اور ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کس ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہائی کورٹیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ہمیں ایک تو وہ ویٹ کرنا ہوگا نا، ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سارے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، نہیں ضمانت کی پرابلم نہیں ہے، ضمانت تو ہو جائے گی، وہ تو جو کے اندر حصہ لینے والی بات ہے کہ کیا یہ -1 -2 ہوگا، یہ میں پوچھ رہوں اسپیسیفکلی، وہ تو ضمانت تو میں تو پھر کلیئر ہوں، ضمانت ہو رہی ہے تو الیکشن بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اچھا پولیٹیکل کیس ہیں، کلیئر ہیں۔ مریم نواز کو جب بری کیا، ہائی کورٹ نے پوچھا کہ کیا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت ہے، تو نیب کے پروسیکیوٹر جو آج بھی موجود ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھے، جو اس وقت بھی تھے جب احتساب عدالت میں نواز شریف اور مریم نواز کا کیس چل رہا تھا، سردار مظفر، ان کا میں نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک، چونکہ ان کی پینڈنگ کر دی ہم نے اپیلیں، جب وہ آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، اس کیس میں کچھ نہیں ہے، صرف ایبسکانڈر والی بات ہے، سر نااہلی والی بات ہے، الیکشن ایکٹ کے تحت آپ نے اس کو 5 سال میں جی وہ کر دیا ہے، دیکھیں وہ 5 سال بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، رہے گا، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، کچھ یہی میں کہہ رہا ہوں ماریا، یہ رہے گا جب تک ان کے کاغذات نامزدگی مختلف کورٹس میں چیلنج نہیں ہوں گے، جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، تو دونوں صورتوں میں وہ اگلی کورٹ میں جائے گا، یہ جب تک ان کے کاغذات فائنل نہیں ہو جاتے، یہ میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے۔